اچھا جی ٹپ جو ہے نا آج میرے بہت ہی 2 فیوریٹ فروٹس ان کے بارے میں ہے. وہ دونوں فروٹس جو ہیں وہ ہم دو بہت اچھے لگتے ہیں, بہت جوسی ہوتے ہیں, بہت مزے کے ہوتے ہیں, اور فروٹس ہماری لائف میں جتنے ہوں گے اتنی ہم لوگ ہیلدی رہیں گے. ہمارے اندر سارے امپورٹنٹ وائٹامن منرل سب فروٹس کی وجہ سے آتے ہیں. اچھا جی اب ضروری نہیں آپ کو کوئی سپلیمنٹ ہی کھانا پڑے وہ سارے وائٹامن اینڈ منرل کو اپنی باڈی میں لانے کے لیے. فروٹس کھا لیں گے اٹس مور دین انف. آج جو ہم جو 2 فروٹس کی بات کریں گے ان کے میں فائدے بتا دوں. سب سے پہلے تو خربوزہ, مائی فیوریٹ, بہت مزے کا, اور اگر میٹھا نکلا ہے تو بھائی بات ہی ہوگی. اس کے بعد پائن ایپل جو کہ یوزلی ہم لوگ اکثر ویسے تو نہیں لیتے, اکثر ہم لوگ کینڈ لیتے ہیں, بٹ دونوں طریقوں سے پائن ایپل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے. سب سے پہلے میں خربوزے کے لیے بتا دوں کہ جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے خربوزہ ان کے لیے بہت 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 زیادہ اچھا رہتا ہے. نمبر 1 بہت جوسی ہے, بہت فلوئڈ ہے اس کے اندر. دوسرا اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہے. سو جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے ان کے لیے تو بھائی زبردست ہے خربوزہ. اس کے بعد جانڈس جن لوگوں کو ہو جاتا ہے تو جانڈس والے لوگ اگر خربوزہ کھائیں گے تو وہ بہت جلدی ریکور کریں گے. کیسے؟ خربوزے میں بہت زیادہ ایک تو پانی ہوتا ہے سسٹم کو کلیئر کرنے کے, اس کے اندر انزائمز ہوتے ہیں تو جلدی جلدی آپ کا سسٹم کلیئر ہو جائے گا. ایکسٹرا وہ جو بلیوربن اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جانڈس میں بڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو جب آپ کا جتنی جلدی سسٹم کلیئر ہو جائے گا آپ اتنی ہی جلدی جانڈس سے باہر آ جائیں گے. ہے نا کتنی اچھی ٹپ. خربوزہ جو ہے جانڈس اور کانسٹیپیشن ویسے تو ہر طرح سے اچھا ہے لیکن جانڈس اینڈ کانسٹیپیشن والے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. اور دوسری بہت امپورٹنٹ فروٹ جو ہم لوگ بہت زیادہ ہی کھاتے ہیں اور اچھی باتیں کھاتے ہیں وہ ہے پائن ایپل یعنی اناناس. اب اس اناناس کے کیا یوزز ہو سکتے ہیں؟ بہت امیزنگ یوز ہے, اور وہ یہ ہے, یہ انفیکٹ کہا بھی جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی لائف میں اناناس کو رکھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ وہ کینسر جیسی چیز سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. چاہے کسی بھی جگہ کسی بھی آرگن کا ہو وہ کینسر سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. تو آپ اپنی لائف میں اناناس ضرور شامل کیجئے اور تاکہ آپ کینسر جیسے ڈیزیز سے بچ سکے, اس کی پریونشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور دوسری بہت اچھی جو چیز ہے اس کی وہ کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس کو بہت اسموتھ کرتا ہے. اس میں ایک تو اس میں کچھ انزائمز ایسے ہوتے ہیں جیسے بروملن ایک انزائم ہے جو آپ کو پائن ایپل کے اندر ملے گا, بہت اچھا انزائم ہے, ڈائجیشن میں کام آتا ہے. تو یہ 2 یوزز 2 پائن ایپل کے ہیں ہی ہیں. اس کے علاوہ فٹیگ ختم کرتا ہے, انرجی بوسٹ ہے, بہت زیادہ اور چیزیں ہیں, بٹ یہ 2 پیشنٹ جن کا ڈائجیشن کا تھوڑا انڈائجیشن کا جن کا ایشو رہتا ہے, جن کو گیس ٹربل رہتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے. دوسرا اگر آپ نے اپنے آپ کو کینسر سے پریونٹ کرنا ہے وچ آئی ایم شیور ایوری وانٹس ٹو, تو اپنی زندگی میں جو ہے پائن ایپل ضرور شامل کیجیے. اچھا جی یہ تھی ہماری آج کی امپورٹنٹ ٹپ. اب وقت ہو چکا ہے جی پول کے سوال کا, چلتے ہیں پول کی طرف. اچھا جی آج کا ہمارا پول کا سوال جو ہے, سنس آج ہمارا ٹاپک کیا ہے, ہمارا آج کا ٹاپک ہے بریک اپ مینجمنٹ. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو ان ریزنس کے اوپر رکھیں جو کہ اکثر بریک اپس کے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو پول کا سوال ہے وہ سن کے تو آپ کو تھوڑا سا لگے گا ہائے یہ کیا بات ہوئی, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ آدھے سے زیادہ میجورٹی میں جو بریک اپس اینڈ ڈیورسز ہو رہی ہوتی ہے وہ اکثر اس ریزن پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو ہمارا آج کا سوال ہے پول کا وہ یہ ہے کہ کیا کسی کو اس کی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے چھوڑ دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب اس میں ملٹیپل چیزیں آتی ہیں. اب اس میں سائیکولوجیکل فیکٹر بھی آتا ہے, اس میں آپ کا اٹریکشن فیکٹر بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وی آر ناٹ اٹریکٹڈ ٹو دا ادر پرسن تو اس کے ساتھ رہنا اور اس سے وہ کرنا مشکل ہے. پر بہت زیادہ اس میں بہت ایسپیکٹ ہیں جو ہم آج بات ضرور کریں گے, لیکن آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں کیسے دیں گے؟ ہمیں ای میل کر کے دیتے ہیں, آپ ہمیں فیس بک پہ بتاتے ہیں, ٹاپ آف آل آپ ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے آج تو کال کرنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا رہے گا پہلے سیگمنٹ میں, کیونکہ ہم لوگ آج دے رہے ہیں کچھ گفٹ ہیمپرز. اچھا جی یہ ہے ہمارے آج کے پول کا سوال. اب آپ لوگ ہمیں کیا کریں گے؟ آپ لوگ ہمیں بتا تو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن کیسے بتائیں گے؟ آپ ہمیں بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہیں جائے گا. we'll be right back.
Cheers, welcome back. Good early morning. आपको बताया था कि आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं डायबिटीज पे. डायबिटीज का एक तो बढ़ता हुआ इंसिडेंस, दूसरा फैमिली टेंडेंसी, और आजकल बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप किसी घर में एंटर हो, वहां पे जितने भी घर वाले बैठे हों, किसी ना किसी एक को डायबिटीज या डायबिटिक, प्री डायबिटिक कंडीशन में होते हैं, या डायबिटीज डेवलप हुई भी होती है, और वो कभी टाइप 1 मिलती है, कभी टाइप 2 होती है, बट होती जरूर है. कहीं ना आपको मिल जरूर जाएगी डायबिटीज हर जगह. तो एक चीज जो इतनी ज्यादा प्रिवेलेंट है, अगर वो किसी को हो जाए जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर किस तरह चेक रखा जाए, उसका किस तरह ख्याल किया जाए कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन गॉड फॉरबिड डेवलप ना हो. क्योंकि डायबिटीज का प्रॉब्लम यही होता है कि चले वो हो तो जाती है, लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल में ना रखें तो वो और ऑर्गन डैमेज करती है और बहुत खतरनाक हद तक डैमेज कर सकती है. तो ओनली वे इज आप उसको अच्छा कंट्रोल में रखें. तो जी हम बात करने वाले हैं डायबिटीज पे, और उस पे बात करने के लिए हमारे पास एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि JPMC में होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है मेडिसिन के, डॉक्टर कुर्बान हुसैन शेख साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ हमारे पास एक और सर मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी MD हैं ऑफिसर पाकिस्तान, हसन तारिक साहब. सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. ऑलराइट. अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आज से पूछूंगी कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज का इंसिडेंस, यू बीइंग अ डॉक्टर एंड अ पर्सन फॉर मेडिसिन, कितना है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तकरीबन जो है 10% कहते हैं, 8% कह दें इसका. जो इसमें आपने जो फरमाया कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 का यंगस्टर में होती है, उनका इंसिडेंट कम है, और ज्यादातर हमारे पास जो है इंसिडेंट टाइप 2 डायबिटीज का ज्यादा है, जो तकरीबन 45 ईयर्स में होती है. वो एडल्ट टाइप होती है, और ये एडल्ट टाइप तक कंट्रोल हो सकती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी टेबलेट से पहले डाइट कंट्रोल हो, वॉक कर ले बंदा, और फिर अगर जरूरत पड़े तो टेबलेट की जरूरत पड़ती है. और अच्छा, बाकी जो इसमें फैमिली टेंडेंसी बहुत ज्यादा मैटर कर रही है. हाँ, फैमिली इंसिडेंसेस, फैमिली टेंडेंसी. जो एडल्ट टाइप है उसमें तो फैमिली हिस्ट्री है. बाकी जो जुवेनाइल होती है वो तो ऑटो इम्यून है, यानी लबलबा जो होता है पैंक्रियाज, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है जो सर्कुलेट करती है उस फंक्शन को, यानी उनका फंक्शन खत्म हो जाता है, इंसुलिन पैदा करने की कुव्वत खत्म हो जाती है, तो फिर वो जो है पेनक्रियाज जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनसे इंसुलिन निकलता है, वो पेनक्रियाज ही नहीं बचते. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये वाली जो टाइप है, दिस इज टाइप 1 है, तो उसमें तो टोटली हमें रिप्लेसमेंट थेरापी देनी पड़ेगी, यानी हमें इंसुलिन देना पड़ेगा. ओके, उसमें इंसुलिन के बाहर गुजारा नहीं है, कोई भी मेडिसिन लेने की फर्क नहीं पड़ेगा. एक्चुअली क्या होता है, किसी ने कोई टेबलेट वगैरह दे देते हैं, मगर जो कंट्रोल होती है शुगर, वो क्योंकि वो एक तो मीठा लेना छोड़ जाता है, दूसरी बात यह है कि वो चलते ज्यादा है, मजदूर तबका होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी लेवल कम हो जाती है, अदरवाइज टेबलेट की वजह से वो जो कंट्रोल नहीं होती है. अच्छा, यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जी आप लोग फोन कर सकते हैं, और जो लोग फोन करेंगे उनके लिए हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर है. अब सर से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, सर हमारा लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है हमें डायबिटीज की तरफ ले जाने में? ये बड़ा अच्छा सवाल है. मैं समझता हूँ जब हम डायबिटीज की बात करें, ये जब भी हम लाइफ लॉन्ग डिजीज की बात करें, इसमें एक बड़ा अहम रोल जो है हमारे लाइफस्टाइल का है. बल्कि लाइफस्टाइल का नहीं है, मैं समझता हूँ 3 बहुत अहम चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं. एक उसमें डाइट है, दूसरी एक्सरसाइज है, और तीसरा हमारा लाइफस्टाइल है. और ये तीनों चीजें जो है किसी न किसी हद तक हमारे यहाँ आज के रहने सहने के माहौल में कम हुई है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ इन डिजीजेस में काफी इजाफा हुआ है. मैं ये भी डॉक्टर साहब की तवज्जो से ऐड कर दूं कि हम अभी तक यानी 2012 तक डायबिटीज में दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, और हमारा ख्याल, ये अंदाजा है, एस्टिमेट है कि पाकिस्तान दुनिया की 2020 तक तीसरी बड़ी आबादी होगी जहां सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स होंगे. सीरियसली? जी. एक तो यह है, दूसरी बात ये, इसमें एक सिग्निफिकेंट फैक्टर जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है वो हमारे यहाँ स्ट्रेस का भी एक फैक्टर है. ये जरूर है कि अगर आपके यहाँ
آپ کی فیملی ہسٹری ہے, آپ کے پیرنٹس کو ڈائبٹیز ہے, تو آپ کے یہاں پرابلٹی جو ہے ڈائبٹک ہونے کی وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اسٹریس کا فیکٹر ہے یہ بھی بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. ہمارا جو پیغام ہے آج کے ہمارے دوستوں کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے وہ بڑا سادہ سا ہے, کیونکہ میں سیل پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور ہم ایک سویٹنر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کا نام کینڈرل ہے. اور کینڈرل جو ہے وہ بیسکلی ظاہر ہے کہ ایک شوگر کا نیبل بدل ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا سمپل سا پیغام یہ ہے کہ احتیاط سے علاج تک کینڈل آپ کا ساتھی ہے. احتیاط میں جب آپ ہیں, آپ ویٹ کانشیس ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسٹریس میں ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, یہ سب سے اہم بات یہ تو جو آج کی گفتگو میں شاید بڑا اہم رول پلے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جنک فوڈ نے ہمارے ینگ ڈائبٹیز میں اضافہ کر دیا ہے. جی, تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے. ایک تو یہ کہ بھئی ہمیں جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس کا نیم البدل کینڈل نہیں ہے, لیکن اگر آپ اوبیس ہیں, آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے, تو کم از کم شوگر سے اوائڈ کریں. کینڈل بذات خود کیونکہ ایک آرٹیفیشل سویٹنر ہے, تو یہ جو شوگر کے بڑھنے سے جو مضر اثرات ہو سکتے ہیں کینڈل ان کو روک لے. صحیح. اچھا سر, ہمارے پاس ایک کال موجود ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. گڈ ارلی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ناہید بات کر رہی ہوں. ناہید کہاں سے؟ جی کراچی سے, گلشن حدیث سے. کیا بات ہے ناہید, آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ نے گفٹ ہیمپر جو ہے ہماری طرف سے جیت لیا ہے. تھینک یو. اچھا جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا بھی وزن بڑھا ہوا ہے, لیکن میں نے کبھی یہ شوگر کی ٹیسٹ نہیں کروائے. اب گھر میں ہاؤس وائف ہوں, باہر نکل نہیں سکتی ہوں, چینی وہ نہیں ہے, تو مجھے کسے پتا چل سکتا ہے؟ ہم میٹھا بھی نہیں کھاتے, صبح کو ایک چائے کپ پیتے ہیں, وہ پھیکی پیتے ہیں, تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے. لیکن جیسے بے چینی ہوتی ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ کیسے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, ایک بات بتائیں, اپنی ایج بتائیے گا. جی 28 سال. 28 سال. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ سمٹم پولی یوریا پولیسے والے پوچھیں گے آپ ان سے؟ ہاں, ان سے اگر پوچھیں کہ اب یہ جو شوگر ہے 28 سال میں, یا تو اگر جوینائل ہے تو 20 تک ایڈولسینٹ میں ہوتی ہے, اگر جو ایڈلٹ ٹائپ ہے تقریباً 35 سال. ہاں, ان کے سمٹمس پوچھ لیتے ہیں, پھر ہم ان کو آن ایئر